السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے بیان کیا کہ وسیلے کی اقسام۔ تو وسیلے میں سے ایک وسیلہ انسان اپنے نیک اور صالح عمل کا بھی اپنے رب کے سامنے وسیلہ ڈال سکتا ہے۔ وہ جو ہم نے اختصار کے ساتھ بیان کیا کہ کچھ لوگ غار میں تھے، غار میں داخل ہوئے بارش وغیرہ سے بچنے کے لیے، تو پتھر منہ کے سامنے آ گیا، پتھر غار کے منہ کے سامنے آ گیا، جس سے ان کے نکلنے میں دشواری پیدا ہو رہی تھی۔ اب انہوں نے سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم تینوں ایسے اعمال پیش کریں کہ جس سے رب خوش ہو جائے اور یہ پتھر ہٹ جائے، چٹان یا یہ پتھر غار کے منہ سے رسک جائے۔ تو ان میں سے ایک نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا۔ تو لمبا قصہ ہے، اس میں ٹائم نہیں ہے کہ میں کس طرح اپنے والدین کی خدمت کی۔ جب یہ بیان کیا، پتھر تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہٹ گیا، لیکن نکلنے کی گنجائش نہیں تھی۔ دوسرے نے اپنی عفت، عصمت اور پاک دامنی کا ذکر کیا۔ ذکر ختم ہوتے ہی پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا۔ تیسرے نے اپنے مزدوروں کو پوری مزدوری دینے کا وسیلہ پیش کیا۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے عمل صالح کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مشکل دور فرما دے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ اس سے وہ بھاری پتھر غار کے منہ سے ہٹ گیا۔ چنانچہ یہ عمل صالح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ اختیار کرنے کی مثال اور دلیل ہے۔ دوسرا، اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے عاجز اور انکسار بنا لینا، یعنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا اپنے مالک کے سامنے۔ وہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن کو چھوڑ کر مسافر تھے، نبی تھے اللہ کے، اور اللہ کے رضا کے لیے ہی سارا کچھ ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار، بے شک تو میری طرف جو بھی خیر نازل کرے میں اس کا محتاج۔ من خیر فقیر لما ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اپنے حال کا ذکر کر کے انہوں نے وسیلہ پیش کیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمت کو نازل فرما دے۔ حضرت زکریا کی یہ دعا بھی یہی ایک طریقہ ہے، سنیے۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبہ
وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا۔ انہوں نے کہا ہے میری پروردگار میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی۔ اِذْ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا۔ یا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، بچے تو جوانوں کو ہوا کرتے، میرے سر میں بڑھیپے کی وجہ سے سفیدی اتر آئی ہے، سفیدی سے میرا سر شعلے مار رہا ہے۔ میرے پروردگار میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوا۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ وسیلے کی یہ تمام قسمیں جائز ہیں۔ اسی طرح آدمی کسی کو نیک سمجھے تو اس نیک آدمی سے دعا کرانا بھی یا اس کی دعا سے وسیلہ لینا بھی شرعاً جائز ہے۔ جس طرح کہ صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عام اور خاص ہر قسم کی دعا کے لیے درخواست کیا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک سے مروی حدیث ہے کہ ایک شخص جمعے کے دن اس وقت مسجد میں داخل ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول مال ہلاک ہو گیا ہے اور رستے منقطع ہو گئے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ ہم پر بارش نازل فرما دے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اغثنا، اے اللہ ہے ہمارے مالک ہمارے اوپر بارش فرمائیے۔ آپ نے یہ 3 بار فرمائے، اور جب آپ خطبہ مکمل کرنے کے بعد ممبر سے اترے تو آپ کی داڑھی مبارک سے بارش کے قطرے گر رہے تھے، اور پھر پورا 1 ہفتہ بارش ہوتی رہی، اور پھر دوسرے جمعے میں بھی جب نبی اکرم خطبہ ارشاد فرما رہے تو وہی آدمی آیا اور اس نے عرض کیا اللہ کے رسول پانی سے مال غرق ہو گئے، گھر گر گئے ہیں، اس لیے دعا کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی دوبارہ کہ اللہ بارش کو ہمارے گرد و پیش لے جا اور ہم پر نہ برسا۔ تو یہ ہیں وہ دعائیں یا وہ واسطے یا طریقہ کار جن سے واسطہ لیا جا سکتا ہے، یعنی واسطہ لیا کہ نیک اعمال سے، اپنی عاجزی اور انکساری سے، کسی نیک آدمی کی دعا سے واسطہ لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہیں صحیح صورتیں، ان میں سے کسی کو بھی اختیار کرنا شرعاً جائز ہے۔ کسی نیک آدمی سے دعا کرانا، جب آدمی کسی نیک آدمی کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کے بھی لیے کرتا ہے کہ یا اللہ جس طرح یہ کر رہا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کو بھی ایسے کر دے۔ کہتا ہے یا اللہ فلاں کو صحت و تندرستی عطا فرما، فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ اس کو بھی صحت و تندرستی عطا۔ سب سے بہترین مخلوق فرشتے ہمارے دعائیں کرنے کی وجہ سے اپنے بھائیوں کے لیے فرشتے ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں، اس سے بڑی شرف کی بات کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔